پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں دوسری حدیث پڑھیں گے جس کا موضوع ہے ایمان کی برکت۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ ایمان کی برکت۔ ہاں، پہلے ہم حدیث کا لفظی ترجمہ کریں گے، پھر بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد مختصر سی وضاحت، ٹھیک ہے؟ عن عبادۃ ابن الصامت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ تو عن عبادۃ ابن صامت، اس کا معنی ہوتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت سے حدیث مروی ہے، ٹھیک ہے؟ قالا کے معنی آتا انہوں نے کہا، سمعتو کا معنی آتا میں نے سنا، رسول اللہ کا معنی آتا اللہ کے رسول، یقول کا معنی ہوا فرماتے ہوئے، من مانے جو، شہید مانے گواہی دے، ان مانے کہ، لا الہ الا اللہ اس کا معنی آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واو کا معنی اور آتا ہے اور انا کا معنی آتا ہے بے شک۔ انا کا معنی کیا آتا ہے؟ بے شک۔ محمدن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ رسول اللہ اس کا معنی آتا ہے اللہ کے رسول ہیں۔ حرمہ کا معنی آتا ہے حرام فرما دیتا ہے، اور اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات ہے، یہ اللہ کا نام ہے اللہ، ٹھیک ہے؟ علیہ معنی آتا ہے اس پر، اور النار معنی ہوا دوزخ کی آگ۔ النار معنی دوزخ، النار معنی دوزخ ہوا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کا باب محاورہ معنی کیا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ اب اس میں ہے نا گواہی دے، کیا دے؟ گواہی دے کس بات کی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس گواہی دینے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گواہی دینے سے مراد تمام اسلامی عقائد کو قبول کر لینا ہوتا ہے۔ تمام جو اسلامی عقائد ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ قبول کر لینا، اس کو گواہی کہتے ہیں۔ اور دوزخ کی آگ حرام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو دوزخ کی آگ اس میں آیا نہیں، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے جو اللہ کے ایک ہونے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دے دیتا ہے، تو اس پر کیا فرمایا تھا کہ دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو دوزخ کی آگ حرام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ کی آگ حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے عقائد درست ہیں وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جس کے عقائد درست ہیں وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو ایمان لاتے ہی فوت ہو جائے، جو ایمان لایا اور فوت ہو گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ کتنے معنی بیان کرے اس کے؟ دو معنی بیان ہوئے۔ کتنے معنی بیان ہوئے؟ دو۔ ایک یہ کہ وہ جس کے عقائد درست ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، اور ایک یہ کہ جو ایمان لاتے ہی فوت ہو گیا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر نہ توحید و رسالت کی گواہی کے باوجود اگر آدمی سے کوئی ایسا قول یا فعل پایا گیا جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی نشانی فرمایا ہو، تو شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق وہ کافر ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگرچہ بظاہر توحید و رسالت کی تصدیق اور اقرار کرتا ہو، بظاہر توحید اور رسالت کی تصدیق کرتا ہو، اقرار کرتا ہو، مگر بظاہر کوئی ایسا کام کر دیا جس کو شریعت مطہرہ جو ہے کفر بتاتی ہے، وہ کام کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ جیسے کہ بت کو سجدہ کر لیا کسی نے، کیا کر لیا؟ بت کو سجدہ کر لیا، یا زنار باندھ لیا جو غیروں کا ان کے دین کا شعار ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا اور ایسا ہی کوئی کام کر لیا جس کو شریعت کفر بتا رہی ہے،
تو پھر یہ کافر ہو جائے گا، چاہے بظاہر ظاہری طور پر یہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہو یا اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا کوئی کام کر رہا ہے تو پھر یہ مسلمان نہیں رہا۔ اچھا، ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی تو دے رہا، عقائد اس کے درست ہیں مگر گناہ بہت کرتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرما رہے جس شخص نے گناہ کبیرہ کیے ہوں اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور اس کو ابتداءً جنت میں داخل کر دے، اور اگر چاہے تو اس کو اتنی دیر عذاب دے جتنا اسے یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل کو منظور ہو، اور پھر جنت میں داخل کر دے۔ بس میں رہے ہم۔ لہذا جو شخص بھی عقیدہ توحید و رسالت پر فوت ہوا، یعنی جس کا عقیدہ اللہ کو ایک ماننا تھا اور حضور کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا تھا، اسے مانتا تھا کہ اللہ ایک ہے اور حضور اللہ کے رسول ہیں، اس عقیدے پر اگر جو کوئی فوت ہوا اس کو دوزخ کا ہمیشگی والا عذاب نہیں ہوگا، اس کو دوزخ کا ہمیشگی والا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ معنی ہے اس کا، حرم اللہ علیہ النار، کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام فرما دیتا ہے جو درست عقائد پر مرا۔ اگر گناہ کبیرہ کرتا تھا تو ایک بات یہ ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ اسے ابتداءً معاف فرما دے یا یہ کہ اس کے گناہ کو سزا دے کے پھر جنت میں داخل کر دے، یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ کون؟ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس پر کیا ہے؟ دائمی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ معنی ہے اس حدیث کے، چاہے وہ گناہ گار کیوں نہ ہو۔ جبکہ اس کے برعکس جس شخص کی موت کفر پر واقع ہوئی ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جس نے اس کی موت تو جو ہے ایمان پر ہوئی ہے، اس کے عقائد تو درست تھے مگر وہ گناہ گار تھا، تو اس میں دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ چاہے تو ابتداءً معاف فرما دے یا جو اس کی سزا دے کر پھر جنت میں داخل کر دے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کی موت ہی کفر پر واقع ہوئی ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، چاہے اس نے ڈھیروں نیکیاں بھی کر رکھی ہوں۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کا خاتمہ اس بات پر ہوا جو اس حدیث میں فرمایا گیا کہ اس بات کی گواہی دیتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضور اللہ کے رسول ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہوئے جو اس دنیا سے مرا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہ ہے اس حدیث کا معنی۔ تو کتنا بڑا الحمدللہ اس حدیث کی فضیلت ہے اور ایمان کی کتنی بڑی برکت ہے۔ جو ایمان پر جو فوت ہوگا، اگر گچے گناہ گار ہے تو اس میں دو باتیں بتائیں آپ کو کہ اللہ چاہے گا تو اس کے گناہوں کی سزا دے کر اس کو جنت میں داخل کر دے گا یا ابتداءً اسے معاف کر دے گا، یہ تو اللہ کی مشیت پہ ہے۔ مگر اصل یہی ہے کہ مرتے وقت آدمی کا ایمان درست ہونا چاہیے، مرتے وقت آدمی کا ایک حدیث میں ہی فرمایا گیا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، یعنی ہم دنیا میں کیسے عمل کرتے رہے وہ تو ہے ہی، مگر اگر آخرت یعنی مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت نہیں رہا تو ہمارے اعمال بیکار ہیں وہ۔ اچھا، بہت سے ایسے بھی ہوئے کہ جو مرنے سے پہلے تو بڑے گناہ گار تھے یا کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹکے میں پڑے ہوئے تھے، مگر مرنے سے پہلے انہیں ایمان کی توفیق ہو گئی یا مرنے سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو معاملات کائے پر ہیں؟ خاتمے پر ہیں، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ انشاءاللہ رب العزت اللہ کے توفیق اور اس کی عطا سے ایمان پر ڈٹے رہنا ہے۔ کس پر ڈٹے رہنا ہے؟ حالات کیسے ہی ہوں اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کرنا، ایمان کہ ہمیشہ سلامتی کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ تمام بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہر وقت ایمان کی فکر کرتے رہے، پڑھتے رہے اور یہ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تو ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما۔ تو ہم بھی اس حدیث کو پڑھ کے ہم نے پڑھی اور سمجھی، یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کی بھی ایمان کی حفاظت فرما اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔